ارمغان اور مصطفیٰ بچپن کے دوست تھے. شراز اینڈ ارکمان آر چائلڈہڈ فرینڈس. The girl who is the main culprit. ان کی روڈ پہ فیس 8 کے ٹریک پہ ملاقات ہوئی. اس لڑکی کو انفارمیشن تھی کہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا. اس نے یہ انفارمیشن شیئر کی کسی سے. They both were in relationship from last 4 years. اس کا ایک اسکرین شاٹ شیئر ہوا اس بچی کا کہ مصطفیٰ از ڈیڈ. ایک صوبے سے دوسرے صوبے آپ چلے گئے اور کسی نے آپ کی گاڑی کو چیک نہیں کیا. اثر و رسوخ استعمال کر کے میں نے ایف آئی آر کٹوائی. پولیس نے جیسے آپ نے بتایا آپ کے ساتھ کوئی خاص انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. انہوں نے 2 کروڑ مانگے تھے. میری چیز دو اور اپنی چیز لے جاؤ, میں مر رہی ہوں. میرے سے چھیننے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں رہے تھے. اینڈ یہ آپ کی نالج میں تھا کہ مصطفیٰ ڈرگس کرتا تھا. تو شوق تو لڑکوں میں ہوتا ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کل کو کوئی بھی ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ اس کیس کو واپس لے لیتے ہیں. ڈرگ میں تعلق تھا جو سائر حسین نے بیان دیا ہے. واٹ واز دا پرائم پرپز؟ یہ کوئی گاڑی کا کار ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. جو مارک ایکس مصطفیٰ کے پاس تھی دیٹ واز انرجسٹرڈ, وہ انرجسٹرڈ تھی. میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ فلمی سین سارا میرے ساتھ ہو. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیکاز آپ کسٹم آفیسر ہیں تو اوبویسلی گاڑیاں تو نان کسٹم ہی ہوں گی. پھر میں ایجنسی کا بندہ ہوں, زندہ ہوں مطلب کچھ خطرہ ہے. مجھے پیسے دیں انٹرویو کے. السلام علیکم, میں ہوں شائستہ رضا اور انٹرویو سیریز میں آج جن کا انٹرویو میں کر رہی ہوں, کیونکہ اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں, انفیکٹ پورے پاکستان کی بات کریں, جس طرح کا ہمارا ماحول ہے اور ہر بار یہ بات جو ہے وہ سب کی نالج میں لائی گئی کہ جس طریقے سے منشیات جو ہیں وہ کھلے عام بک رہی ہیں, جس طریقے سے جو ہے ایک رٹ برقرار نہیں ہو پا رہی ہے, جس طریقے سے پولیس کا رویہ ہے, جس طریقے سے پولیس جو ہے وہ معاونت کرتی ہے, کس طریقے سے آن لائن تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. سب کچھ بتائے جانے کے باوجود بھی جب کسی بھی بات کو سیریسلی نہیں لیا جاتا تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. ارمغان قتل ہم نے دیکھا, ارمغان کیس جس کا سوشل میڈیا کی بات کریں, الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, ہر طرف جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا, اور جس طریقے سے اس معاملے نے ہائپ پکڑی, ہر بندہ جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے. ہر بندے کے پاس روزانہ جب وہ صبح اٹھتا ہے ایک نئی سٹوری ہوتی ہے اور وہ ایک نئی بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے یہ سارا سانحہ ہوا, جس طریقے سے ایک نوجوان کو جس طریقے سے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا, میرے خیال سے بہت کہنے کے لیے بھی بہت بڑا دل چاہیے جو کہ شاید میرے پاس نہ ہو. لیکن اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ مصطفیٰ عامر کی والدہ موجود ہیں, وجیہہ عامر. ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم, اینڈ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ بیکاز آئی نو دس از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب گھر میں رہ رہے ہوتے ہو, آپ کی لڑائی بھی ہوتی ہے ماں بیٹے کی یا بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ رات میں آپ نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا آپ نے اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے, اور صبح آپ اس کو زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از, اور یہ کیا تھا یہ جب یہ سب کچھ ہوا, ویئر ور یو؟ مصطفیٰ میرے سامنے ہی نکلا تھا 7:40 کیمرہ پہ اس کی ٹائم جو آئی ہے 7:41, مطلب 7:40 از مائی رائٹ ٹائم. 1 منٹ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے میں کیمرے کی میرے سامنے میرا بیٹا نکلا تھا, ہوڈی پہنی ہوئی, ٹھنڈ تھی, January 6. ہی ہیڈ دس ہیڈ اوور کورڈ ہز ہیڈ, جیبوں میں ہاتھ ڈال کے مسکراتا ہوا میرے سامنے سے نکلا. اور بس وہی وہ 6 جنوری 6:40 اور رات کے 12 بجے آئی گیس کیا اس نے اس کو مارا ہے. یہ کیونکہ میں اکثر یہی بات کرتی ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں, آپ کے بہت خواب ہوتے ہیں, ماں باپ اپنی زندگی کی بہت بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو سفر کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری اپنی خواہشات مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک بہترین زندگی پرووائڈ کرنی ہے. وہ جو سب کچھ جو مصطفیٰ بننا چاہتا تھا, وہ سب کچھ جو مصطفیٰ کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اکثر ہم لوگ اپنے ماں باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے بڑے ہو کر, یا مجھے یہ بننا ہے, یا میں اپنی لائف میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا کبھی اس نے بتایا آپ کو, یا آپ کی کوئی خواہش تھی؟ بالکل. مصطفیٰ کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا, گاڑیاں بنوانا, گاڑیاں مکینکس اس کے لائنڈ اپ ہوتے تھے, کس سے کیا کام کرانا ہے, ہر چیز کا ایک کسٹمائزڈ مکینک تھا اس کا.
ہمارے گھر کی ساری گاڑیاں, دوستوں کی ساری گاڑیاں, رشتہ داروں کی ساری گاڑیوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ مصطفیٰ کی ہی ہوتی تھی, بیکاز ہی واز ویری ایکسپرٹ ان اٹ. اس کا رمس, ایکسیسریز, دا لائٹس, ابھی بھی جو اس کی یہ مارک ایکس ہے, اس نے کسٹمائزڈ ایک اس کی جو لائٹس ہے, جو ایک اس کی گاڑی کی آئیڈینٹی تھی, یہ لائٹس لٹرلی جب ہم مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے تو ہم نے کہا اگر گاڑی چوری ہو گئی ہے تو لٹرلی شیر شاہ میں یہ والی لائٹس کی پکچرز دکھا دکھا کے یہ کسٹمائزڈ پورے کراچی میں صرف ایک ہی نے بندے نے جو ہے وہ منگائی ہیں, تو ہم لٹرلی اس سے بھی ڈھونڈ رہے تھے اس کو. تو اس نے یہی سوچا تھا کہ ہمیں یہی لگتا تھا کہ آگے وہ آٹو موبائلس میں ہی کوئی چیز اپنی کرے گا, کام کرے گا, یا کس طرح سے, مطلب لائک ہی واز سو ان ٹو دا کارس. تو دیٹس واٹ وی ہوپڈ, دیٹس واٹ وی آلویز ہیڈ این آئیڈیا اباؤٹ. اچھا وجیہہ صاحبہ, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں لیکن آپ اکثر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں ان پر اگر بات کروں, اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو اف دے آر رائٹ اور ناٹ. پہلا کہ ارمغان اور مصطفیٰ بچپن کے دوست تھے, نہیں, ایکسکیوز می, نو, شراز اینڈ ارکمان آر چائلڈہڈ فرینڈس. یہ بہت مسکنسیپشنز ہو گئے ہیں, بیان سارے جو ہیں, اسٹوریز ساری جو ہے نا وہ مکس ہو گئی ہیں. ارمغان اینڈ مصطفیٰ ہیو اے ایج گیپ. ہی از 29.3, مصطفیٰ از 23. ہاؤ کین دے بی چائلڈہڈ فرینڈس؟ مطلب یہ بچپن کے دوست نہیں ہیں. اس کے بعد ایک یہ بھی تاثر دیا گیا کہ جو چیزیں سامنے آئیں کہ جس طریقے سے مصطفیٰ واز انٹو ڈرگس. ڈو یو نو اباؤٹ اٹ کہ دیٹ No, Mustafa was not into drugs. This is a false story. This is a narrative they are trying to build to facilitate Armagan. It's a false story. He was not into drugs. ایک ان کا یہ ہے کہ جو بات سامنے آئی کہ یہ لوگ ریس لگا رہے تھے اور اس ریس, یہ سب باتیں تو میں نے ہی بتائی ہوئی ہیں نا. This is Mustafa met Armagan 1.5-2 سال پہلے. جو اب اگر جو میں آپ سب یہ باتیں ہر کوئی پوچھتا ہے کیسے, تو آج ہی میں لٹرلی, اور اس کی ہسٹری بھی کل مجھے نکل آئے گی, ابھی میں بچے کا ٹیکسٹ بھی آیا ہوا تھا. They met on a road in phase 8. Mustafa was in his this Mark X car, ٹھیک ہے. اس پہ پہلے کوئی نا ریمبو ریپ تھا, کوئی کروم ریپ تھا اس گاڑی پہ. اسی طرح روڈ پہ اس کی ملاقات ہوئی تھی فیس 8 سے. کوئی کسی دوست کے تھرو بھی نہیں ہوئی, کوئی کسی آپ, تو یہ ایک چیز جو مجھے پتہ چلی, ان کی روڈ پہ فیس 8 کے ٹریک پہ ملاقات ہوئی تھی. دس از ہاؤ دے اسٹارٹیڈ ٹو نو ایچ ادر. کیونکہ مصطفیٰ ٹریک پہ بہت ریگولر جاتا ہے. مصطفیٰ کار ریسنگز اور یہ وہاں جو ایک بچوں کا, ایک لڑکوں کا اس عمر کے شوق ہوتا ہے. ڈیفینس میں ایک ایکٹیویٹی سب کی شام کی یہی ہے لڑکوں کی, گاڑیاں لے کے وہ ٹریک پہ ایک لانگ ڈرائیو مار کے, یا رمضان میں بھی اس طرح سے یہ ایک ایکٹیویٹی. تو ملاقات اس کی وہاں ہوئی تھی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کوئی نام بھی ہمارے سننے میں آ رہے ہیں ان دا اسٹوری. دیر واز اے گرل ہو از دا مین کلپریٹ. No, she is not the main culprit. No. See, I was angry. میں اس وقت بہت غصہ میں تھی جب مصطفیٰ کے انتقال کی مجھے خبر ملی. جو بات وہ یہ تھی کہ اس لڑکی کو انفارمیشن تھی کہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا. اس نے یہ انفارمیشن شیئر کی کسی سے کہ اس کو کسی کا کال آیا کہ مصطفیٰ از ڈیڈ. میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ آ کے اپنا بتا دے, کہ انفارمیشن دے دے اس کو, کہاں سے کال آئی, کس طرح سے, مجھے تھوڑی کوئی لیڈ مل جائے. کیونکہ 6 تاریخ سے لے کے 14 کو مجھے یہ اس کا ایک اسکرین شاٹ شیئر ہوا اس بچی کا کہ مصطفیٰ از ڈیڈ. A weird call came. My only concern was she should share the information with the police, come and sit. جب پولیس کے پاس معاملہ چلا گیا ہے تو پولیس کا کام بنتا ہے کہ وہ کس نمبر سے آیا. یہ چیزیں, کیونکہ پولیس تو مجھے یہی باتیں کہہ رہی تھی نا کہ مصطفیٰ سیلف ہائیڈنگ میں ہے, مصطفیٰ خود ہی گھومنے چلا گیا, اب ماں بیٹے کی لڑائی ہوئی ہوگی, گھر سے لڑکے تو نہیں گیا, مطلب یہی. اور نان پی ٹی اے فون ہے, جیز ڈیوائس کو ہم کیا کریں. دین اگین وہ کہ کالے شیشے ہیں بغیر نمبر پلیٹ کے, مطلب. تو میں چاہتی تھی کہ یہ دیکھو, میں پولیس کو بول رہی تھی کہ دیکھو اس لڑکی کو انفارمیشن ہے, پلیز اس کو
تفتیش میں شامل کرو, کیونکہ ارمغان کو میں نامینیٹ کر چکی ہوئی تھی. اچھا یہ جو ہے, یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں, آپ نے ہی کہا تھا, میں نے سنا تھا دیٹ دے بوتھ ور ان ریلیشن شپ فرام لاسٹ 4 years. یس دے ور, دے بروک اپ, ان کا ختم ہو گیا تھا وہ, لیکن ارمغان کے کیونکہ کانٹیکٹ میں تھی تو مجھے تھا کہ کیونکہ ہمارا شک ارمغان پہ تھا تو اس بچی سے کہ میرے بہت اچھے تعلقات تھے, ٹھیک ہے, کسی گھر کی بیٹی ہے, میں آئی ریسپیکٹ ہر الاٹ اینڈ آئی ریئلی ریگریٹ کہ میں نے اس وقت اپنے بچے کے دکھ میں جو ہے کچھ ایسا بولا جو نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن دیکھیے ایک بچی بول رہی ہے کہ مجھے اس طرح سے کال آئی ہے کہ مصطفیٰ از ڈیڈ, دیٹ از 13-14 جنوری کو, تو کیا میرا حق نہیں بنتا ہے اس پہ ریئیکٹ کرنے کا کہ تم رکی نہیں, تم نے مجھے بتایا نہیں, مطلب مجھے بتا کے جاتی بھائی, کہاں سے کال آئی, کیسے کال آئی, ہم پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, سوری آپ کو کاٹ رہی ہوں, جب آپ لوگوں کو پتہ چلا, آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا اور اس کے بعد کیا ہوا, اگر آپ ان شارٹ وہ بتا سکو کہ جیسے مصطفیٰ کی ٹائمنگ, ہر بچے کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا کہ 12 بجے گھر آ جائے گا, 1 بجے گھر آ جائے گا, صبح 4 بجے گھر آ جائے گا. دیکھیں جی, میری ایک بڑی بری عادت ہے, میں اپنے بچوں کو بہت کال کرتی ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں ایک دوسرے کو نا سبھی کوئی نہ کوئی کال کر رہا ہوتا ہے, کوئی سم ہاؤ, بڑی آپ کو یہ شاید عجیب سی لگے گی. جب 6:40 پہ مصطفیٰ نکلا ہے, 7:55 پہ میں نے اس کو کال کیا ہے, ٹھیک ہے. میں فون کرتی ہوں, فون بند آتا ہے, کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہوا تھا. 1 گھنٹے بعد میرے لیے تو ایک مسٹ ہے, اور کیونکہ کوئی مصطفیٰ کوئی تیار شیار ہو کے بھی نہیں گیا تھا, ایک نائٹ سوٹ کے پجامے میں نکلا تھا اور ہوڈی پہنی تھی سمپل, اور کوئی نہا دھو کے نہیں گیا تھا, تو مجھے تھا کہ یہ کہیں لمبا نہیں گیا ہے, اور اگر لمبا نہیں گیا تو ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے. 7:55 پہ جب کال کیا تو مصطفیٰ کا فون بند تھا. پھر میں نے گھر میں پوچھا, بچوں سے پوچھا کسی کی بات ہوئی ہے بھائی سے, تو اس نے کہا بھائی سے بات ہوئی ہے 7:10 پہ, چل ماحول لگ رہا, پیچھے کوئی 2 لڑکے تھے, 2 لوگوں کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی, ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اچھا بھائی کا فون نہیں مل رہا. اراؤنڈ 8:30 میں نے دوستوں کو کال کرنا شروع کیا, سارے اس کے کلوز فرینڈس کے نمبرز جن کے ساتھ یہ شام میں گھومتا ہے, کیونکہ یہ ایک ٹائم دسمبر جنوری کا ایسا ہوتا ہے کہ سب باہر سے بھی بچے اس کے کلوز دوست چھٹیوں پہ آئے ہوتے ہیں. سب کو میں نے میسج چھوڑا, سب کہے ہیں کہ ہمارا فون نہیں مل رہا. مطلب بائی 9:30 ہم لوگ وی ور شور کہ مصطفیٰ کا اگر فون نہیں مل رہا تو کچھ غلط ہے, کیونکہ مصطفیٰ آدھا گھنٹہ میکس, اگر میں بہت زیادہ بھی ٹائم بولوں کہ مصطفیٰ کو مجھے جواب دیے ہوئے بہت لمبا ٹائم بھی اگر کبھی ہوا ہوگا تو وہ آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ رسپونڈ کرتا تھا مجھے. تو اس کے بعد یہی تھا کہ سب کوئی کہے اچھا میں ٹریک پہ دیکھ کر آتا ہوں, ٹھیک ہے. سب ڈیفینس کے ہی لڑکے لڑکیاں ہیں, یہ بچے آپس میں ایک دوسرے کو بہت انٹر کنیکٹڈ جانتے ہیں. میں کسی کو بھی کوئی اس نے کسی کو فون کیا کہ تم اگر فیس 2 کی طرف ہو, مکینک کے پاس تو نہیں ہے, اس کا فون نہیں لگ رہا, یا اس طرف ہر طرح ایک نیٹ ورک کی طرح ڈیفینس کے جو بچے پھیلے ہوتے ہیں, ہم نے اس طرح سے ڈھونڈنا شروع کیا. پھر 12 بجے ہم روڈوں پہ نکل گئے تھے, روڈوں پہ, کیونکہ میرا ایک 6 سینس ماں کا ایک جو آپ کہتے ہو اس کو انٹیوشنز جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ کچھ غلط ہے, کچھ صحیح نہیں ہے. 3 بجے میں ترکشاں جاتی ہوں, وہ میری وربلی کمپلین لکھتے ہیں, میں نے کہا شاید وائرلیس کریں گے, وہ کچھ نہیں کرتے ہیں. صبح 12 بجے پھر جاتے ہیں, ایک ریٹن کمپلینٹ کا ایویڈنس لا کے CPLC میں جمع کراتی ہوں, مصطفیٰ مسنگ ہے. ان دا مین ٹائم ہر ہاسپٹل کراچی کا دیکھ لیا. ان دا مین ٹائم پوری رات میں صبح 8 بجے تک ہم سارے پولیس اسٹیشنس کے, کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو کے, کہیں ایسے کچھ چیز, کوئی حادثہ, کوئی وہ ہم نے دیکھ لیے. پھر رات کو 10:30 بجے میں آئی درخشاں پہ کہ جی FIR لکھیں, کچھ غلط ہے, میرے بیٹا نہیں مل رہا ہے. بڑی مشکلوں سے 2 گھنٹے انہوں نے ان کے ساتھ 1-1.5 گھنٹے کی بحث کے بعد اثر و رسوخ استعمال کر کے میں نے FIR کٹوائی. یہ 7 تاریخ کو ہوا. مصطفیٰ کے فون میں جو سم ہے وہ مصطفیٰ کے والد صاحب کی ہے, وہ انٹرنیشنل سم نہیں تھی, ٹھیک ہے. اس پہ جو واٹس ایپ بھی چل رہا ہے وہ بھی پاکستانی نمبر کا چلتا ہے, جس کو انہوں نے انٹرنیشنل نمبر کا جو ایک پروپیگنڈا, ایک تھیوری گھمائی.
میں نے وہ سم نکلوائی, ہم نے واٹس ایپ آن کیا, ایک نئے فون میں ڈالی, سارے کانٹیکٹس ہمارے پاس سامنے آ گئے. میں نے بچوں نے, لڑکوں لڑکیوں نے ارمغان کا نام لینا شروع کیا. میں نے کہا کس سے لڑائی ہے, کسی سے لڑائی ہے, کسی سے کچھ ہے. آئی اسٹارٹیڈ, میں نے سب کو پوچھنا شروع کیا. 8 تاریخ کو ارمغان کا نمبر لیا, ٹھیک ہے. میں نے سب جو کلوز سارے دوست تھے وہ تم کے تو کانٹیکٹ نمبر میرے پاس فون میں ہی تھے. جو رینڈمس اکوینٹنسز جان پہچان وہ اس کے فون میں کانٹیکٹس آ گئے تھے. میں نے سب کو فون کرنا شروع کیا. ارمغان کو بھی فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا. رات کے 1:30 بجے اس کا مستقل فون بجے جا رہا تھا. میں نماز پڑھی تھی, فون کسی وجہ سے میں نہیں سن سکی. پھر فائنلی 1:30 بجے میں نے سنا, ہی واز ویری اوکے. میں نے کہا بیٹا میں مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہی ہوں, مصطفیٰ مل نہیں رہا ہے. اس نے کہا آنٹی مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, میں کبھی ملا نہیں ہوں. اس نے بڑی کیجولی بات کر کے سب کو ہر 2 دن میں میں فون کروں, ہر 2 دن میں میں پولیس اسٹیشن جاؤں, ہر 2 دن میں کیونکہ فوٹیج CCTVs کیا لگے ہیں ہمارے, یہ اپنے میں گلی کے اپنی اسٹریٹ کے میں نے نکال کے دے دیے. اب روڈوں کے پہ اس پہ جو DHA کے لگے ہیں ان کی وہ تو انہوں نے نکالنے ہیں نا, وہ اس کا اختیار مجھے نہیں ہے. فون کا IPDR جو ہے وہ اختیار صرف اتھارٹیز کے پاس ہوتا ہے, وہ نارمل پبلک کے پاس نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جو جیز ڈیوائس ہے جس میں سم ڈلتی ہے, اس کا IPDR نکلتا ہے, CDR نکلتا ہے, بالکل اسی طرح جو ایک نارمل سم کا. دے ور ناٹ ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. سیلف ہائڈنگ میں آپ کا بچہ گھومنے چلا گیا, سب کے نام نامینیٹ کر دیا, ارمغان کا نام نامینیٹ کر دیا, کچھ نہیں, خود ڈھونڈ رہے ہیں. حیدرآباد تک کے ہاسپٹلس اور تھانے میں نے ڈھونڈے ہیں خود جا کے. یہاں سے کہیں وائرلیس نہیں ہوا. تو اب سوچو, اب میں جب کہتی ہوں کہ میں وہاں تک چلی گئی تھی تو میں بلوچ صاحب بھی کراس کر لیتی. ٹرو. بہرحال پھر 24 کو آخری میری اس سے بحث ہوئی. 25 کو رینسم کال آئی. رینسم کال کے بعد CPLC تو میرے ساتھ شروع سے ہی کنیکٹڈ تھی. CPLC جو ہے کے ساتھ پھر CIA AVCC جو کنیکٹ ہوا. رینسم کالس بڑی عجیب سی تھی, وہ ہمیں ہمارے بچے کا ثبوت نہ دیں. آپ جب رینسم کال کرتے ہو تو یوزلی آپ کہتے ہو نا یہ دیکھو تصویر. میں کہوں میرے بچے نے جو کپڑے پہنے وہ تصویر دے دو مجھے, مجھے یاد ہے میرے بچے نے کیا کپڑے پہنے ہیں. وہ کچھ نتھنگ. اس کے بعد کچھ تو بہت ایک عجیب سی رینسم کالس تھیں. So they were asking for the money? Yes, انہوں نے 2 کروڑ مانگے تھے. میں اپنی چیز دو, میری چیز دو اور اپنی چیز لے جاؤ. یہ والے کام میں نہیں کرتا ثبوت وبوت کے, ایسا نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ 5 دن 2-3 کالز آئیں, بہت سارے ٹیکسٹ آئے. میں نے CPLC کو کہا کہ اس کالز پہ مت رہیے, یہ بہت کچھ اسٹرینج سی مطلب عجیب سی رینسم کال ہے. یہ رینسم کالز ایسی نہیں ہوتی ہیں. جس کے پاس بچہ ہوتا ہے, لڑکا ہوتا ہے, جس نے ہوسٹیج بنا کے رکھا ہوتا ہے, اس کا کوئی اس کے پاس دکھانے کا ثبوت ہوتا ہے. اتنی بڑی رقم مانگ رہا ہے جس کو مجھے جمع کرنے میں بھی پتہ نہیں کتنے سال, ایک ٹائم لگے گا. بہرحال میں نے ان کو کہا کہ آپ جو کر رہے تھے وہ پلیز کرتے رہیے. اور وہ اسی طرح, اور میرے جو گمان اور شک تھے, ٹھیک ہے, اس میں اس نے ڈفرینٹ لوگوں, جب 24 تک میری جب اس سے بات آن اینڈ آف ہوتی رہی تھی, یہ میرا کبھی شک کسی لڑکے پہ ڈالے, کبھی کسی لڑکے پہ ڈالے. میں ان کو فون کروں, نمبر تو میرے پاس سب کے تھے, بیٹا میرے پاس گھر آؤ بات کرو. وہ گھر آ جائیں, اس کو ہم کہیں تم گھر آؤ, یہ کہ میں تو کسی گھر نہیں آتا ہوں, کچھ وجوہات ہیں, میں کسی سے نہیں ملتا ہوں. یہ بات وجہ کہ CPLC اور AVCC میرے اس پہ کام کرتی رہی. IPDR نکل آیا, وائس نوٹ نکل تھا میرے پاس. اور پھر 8 جب IPDR نکلا 7:30 بجے کی وہاں کی لوکیشن مصطفیٰ کی آخری آئی, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ وہاں پہنچے اور اس کو پکڑا, تو اس کے بعد مصطفیٰ کا ہمیں پتہ چل گیا نا. مجھے جس طریقے سے جیسے آپ بات کری نا کہ جتنے بھی دن رہے جہاں پر آپ ڈھونڈتی رہیں, ایک تو بینگ اے مدر اٹ واز سو ڈیفیکلٹ کہ آپ, کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی بہن یا آپ کے کلیگز آپ سے کچھ آدھا پون گھنٹے کی دوری ہو جائے, کنیکشن نہ ہو رہا ہو, تو آپ کے دماغ میں 100 وسوسے آتے ہیں. ایک تو وہ اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم, اور اس سارے ٹائم میں یو آر ہوپ فل کہ ہی از الائیو.
DNA کی رپورٹ تک آئی واز ہوپ فل. جو مصطفیٰ کی باڈی کا جو آخری DNA تھا نا, اس کی رات تک ہم پوری فیملی بس یہی دعا کر رہے تھے کہ کسی اور مصطفیٰ کا DNA میچ نہ کرے, کوئی اور ہو, اور یہ کہے کہ جی اٹ واز اے پرینک اگین, کیونکہ جس سائیکی کا یہ آدمی ہے, لیکن اللہ کو جو منظور. لیکن جب مطلب ایک انسان, ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں نا کہ کسی کی ڈیتھ ہو جانا اور کسی بھی طریقے سے ہو جانا, بٹ دس از, آپ اس کو کہہ لیں, اس کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لفظ بھی بنا ہوگا. اٹ واز سو ہاریفائنگ, اٹ واز سو ٹیریبل کہ 2 دن تک مجھے تو فیکٹس بتائے ہی نہیں گئے تھے کہ مصطفیٰ کی ڈیتھ ہوئی کیسے ہے. ٹی وی نہیں چلا تھا ہمارے گھر میں, ہم نے کنڈولنسز نہیں لیے تھے, دروازے بند کر دیے تھے کہ کوئی مجھ سے نہ ملے, کیونکہ مصطفیٰ کی ڈیتھ کی نیوز ہی میرے لیے اتنی کوئی ہٹ کی تھی کہ 2 دن تک لٹرلی ہمارے گھر کے دروازے کنڈولنس کے لیے بند تھے. رشتہ دار آ کے واپس بھیجتے تھے یہ لوگ, ٹی وی بند تھے. 2 دن مجھے نہیں بتایا کہ اس نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا کیا کیا, مجھے نہیں پتا تھا. لیکن آپ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اس کے بعد جس طریقے کی سٹوریز روزانہ کی بنیاد پر وجیہہ صاحبہ سامنے آ رہی ہیں, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ بیکاز اٹس ویری پینفل, لیکن وہ کیا اثر انداز کرتی ہیں, بیکاز آئی تھنک اس کے بعد یہ ایسا ٹراما ہے جس سے میں اگر اپنی بات کروں تو شاید میں ساری زندگی نہ نکل پاؤں. یہ وہ ٹراما ہے, مطلب جب آپ کو پتہ چلتے ہیں نئے نئے فیکٹس تو یہ کتنا اثر کرتا ہے آپ پر. کیا سر مطلب مارنے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب جو ایک نئی چیز آتی ہے نا, اس پہ مجھے ہوتا ہے کہ میں مر رہی ہوں. ٹرو, میں مر رہی ہوں. مطلب میرے بیٹے کے ساتھ اس وقت کیا کیا ہو رہا تھا, اور میں کہاں تھی, اور میں کیوں نہیں تھی. میں مطلب میں اتنا بے بس, اور میرا اس وقت بچہ کتنا بے بس, اور یہ ایک اپنے آپ کو کنگ آرمی جو کہتا ہے, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا. لیکن بات سنیں, بس اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے نا. اس نے مصطفیٰ کو کہا تھا نا, ہمت ہے تو بھاگ کے دکھاؤ. آج اللہ نے اس کو میرے سامنے کھڑا کیا ہے, اور میں اس کو کہہ سکتی ہوں یہی بات. اگر وجیہہ صاحبہ یہ جو کیس ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ارمغان کے والد صاحب ریاکٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے ارمغان کی والدہ, تو خیر ان کا تو ایسا مجھے نہیں پتا, تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن جس طریقے سے ان کے والد ریاکٹ کر رہے ہیں کہ بیانات بدلے جا رہے ہیں, اور میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا, میرا بیٹا کچھ نہیں کرتا, ہاں وہ نشہ کرتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہی ہیز سم کائنڈ آف مینٹل ایشوز, کوئی مینٹل ایشوز نہیں ہے اس کو, میں نہیں مانتی ہوں مینٹل ایشوز ہو. مینٹل ایشوز کا آدمی جو ہے, یہ گاڑی یہاں سے لے کے بلوچستان کے اندھیرے جنگل میں رات میں چلا جائے گا. یہ مینٹل ڈس آرڈر والی مجھے کوئی کوالٹی نہیں نظر آئی. وہ بڑی کانفیڈنٹلی ڈیفینس سے نکلا ہے, کالے شیشوں میں, بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی میں, کانفیڈنٹلی وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چلا گیا ہے. تو یہ آپ کو کہیں سے مینٹل ڈس آرڈر لگتا ہے؟ اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹ جو میڈیا بھی اٹھا رہا ہے, جو ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے آپ چلے گئے اور کسی نے آپ کی گاڑی کو چیک نہیں کیا, پولیس نے جیسے آپ نے بتایا آپ کے ساتھ کو خاص انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. اس کے بعد مطلب یہ کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے اور کسی نے کچھ چیک نہیں کیا, یہ کتنا آپ کے لیے کہہ لیں پینفل ہے, یا یہ کتنا الارمنگ ہے آپ کے لیے؟ پینفل تو ہر بات ہی ہے. آپ کو پتہ ہے ادھر جا کے اس نے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے, میں جو ہوں نا اپنے آپ کو اتنا فوکس مصطفیٰ کے لیے پورا دن اس کے لیے جو یہ اس کے جسٹس کے لیے جو کیمپین میں کیوں بزی رکھ رہی ہوں, یا اتنا فوکس کے کیس پہ کیوں ہوں, تاکہ مجھے یہ سب چیزیں میرے دماغ میں نہ آئیں کہ میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہوا, کتنی تکلیف دی اس کو. مطلب ایک ماں باپ کے لیے اس کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے, جو لاوارسوں کی طرح عیدی نے مطلب لائک لاوارث سمجھ کے اس کو دفنایا گیا, اور اس کو پھر نکالنا گیا. ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے اللہ میاں نے اس کو پکڑوانا تھا. مصطفیٰ اگر مل بھی جاتا تو یہ کبھی نہ پتہ چلتا کہ مصطفیٰ کے ساتھ اتنی زیادتی, اتنا ظلم کس نے کیا.
یہ اللہ میاں کا کہ آگے میری شاید رونا، میری دعائیں کہ اس کلپریٹ کو میں نے پکڑا جو ایک سیریل ٹارچرر ہے، جو ایک دن ایک چیز کرتا ہے، ایک دن ایک لڑکی کو ٹارچر کر کے ہاسپٹل پھینکتا ہے، دوسرے دن ایک لڑکے کو ٹارچر کر کے قتل کر دیتا ہے، اس پہ اتنا ظلم کرتا ہے، اگلے دن پتہ نہیں اس کو وہ موقع نہیں لگا کیا کرتا تھا، یا اس سے پہلے یہ روز کیا کرتا آ رہا تھا. تو یہ ایک چیز جو ہے میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، اور یقین ہے کہ جسٹس ہوگا کیونکہ سسٹم میرے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. جج صاحب کو جیسے آپ کے سامنے آپ مجھے پتہ یہ سوال ہوتا ہے، جج صاحب نے جو اس کو فیور کرتے آئے اس سے اوپر بھی جج ہے جو اس کو چیک رکھتا ہے. انیشیٹو آئی جی صاحب اور سی ایم نے لیا تھا، انہوں نے نوٹس لیا اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. دیٹ مینس کہ سسٹم از دیئر. ٹھیک ہے، بس ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہم انڈر سرویلنس ہیں، تو سب اپنی ڈیوٹی ٹھیک کریں گے. اچھا وجیہ صاحبہ، بالکل لاسٹ میں بتائیے گا، جس طریقے سے ہم نے پاکستان میں ہوتا آیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں سے جب بھی بات کی جاتی ہے، جو عام تاثر ہے، جو چائے کے ڈھابے پہ بیٹھا ہے، جو گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، بیکاز دس از دا ٹاپک ٹو ڈسکس، کیونکہ وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ ہوگا پھر یہ صلح صفائی ہو جائے گی، یہ معاملہ دب جائے گا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اس کی مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا، ہم پر دباؤ ہے، ہم XYZ واٹ ایور. ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کی زندگی میں وہ پوائنٹ کبھی آئے گا کہ آپ اس شخص کو XYZ کوئی بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود بھی کوئی ایسا پوائنٹ آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ اب مجھے معاف کر دینا چاہیے، کوئی ایسا دباؤ، کوئی بھی آپ کے ارد گرد ایسا انسیڈنٹ ہو جس کے بعد آپ کو لگتا ہے بینگ اے مدر؟ دیکھیں میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ چلی گئی. اب میرے سے چھیننے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا. تو اب میں کھڑی ہوں، نیوز چینج ہو جائے گی، 5 دن کے بعد کوئی نیا، اللہ نہ کرے ایسا کوئی انسیڈنٹ آئے، اللہ نہ کرے اس طرح کا، تو سالوں میں عرصوں میں ایسی کوئی بروٹیلٹی آتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی نیوز آئے. نیوز کاسٹرز کے لیے اور میڈیا کے لیے ایک نئی نیوز آ جائے گی. میرا کیس مجھے پتہ ہے، میں مینٹلی پریپیئر کہ یہ سالوں چلنا ہے، میں اس کے لیے کھڑی ہوں، میں تیار ہوں. اچھا وجیہ صاحبہ، جس طریقے سے نئے نئے نام آ رہے ہیں، پہلے آپ نے جیسے شراز کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ساحر حسن آ گئے، اس کے بعد اور سوری میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی. ٹھیک ہے، ساحر حسن کا مصطفیٰ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساحر نے مصطفیٰ کا قتل نہیں کیا، وہ ساحر ارمغان کے ساتھ نہیں تھا. تو میں یہ صرف چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان دو چیزوں کو مت ملائیں، مصطفیٰ کا قتل اور ساحر یا جو بچے جو بھی انہوں نے دیکھے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ انٹر کنیکٹیوٹی اس طریقے سے بلائی جا رہی ہے نا کہ اس کو کنفیوز. وہاں پہ کون تھا؟ مصطفیٰ تھا، ارمغان تھا، شراز تھے، اور اس گھر میں 2 ملازم تھے بس. جہاں قتل ہوا کوئی اور بلوچستان نہیں گیا تھا، صرف شراز اور ارمغان گئے تھے. اینڈ آف اسٹوری. مطلب یہ جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، دس از آل فالس. یہ بالکل، دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں صرف یہ ایک بات بار بار، میرا تعلق مصطفیٰ کے قتل سے ہے. آپ اپنی تفتیش کا دائرہ بڑھاتے چلے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا کنسرن 302 سے ہے، میرے بیٹے کے ساتھ ہوئے ظلم سے ہے، جو کسی نے نہیں کیا، ان دونوں نے کیا. That's it. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. وجیہ عامر ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور جس طریقے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، میں اس وقت بھی مصطفیٰ عامر کے کمرے میں موجود ہوں، اور کسی کے لیے بھی، کسی بھی ماں کا درجہ ویسے نارملی اتنا بڑا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آئی کین کمپیئر اٹ، لیکن کسی بھی انسان کے لیے، جو بھی انسان یہ پوری بات کو سنتا ہے، اس پورے سانحے کو سنتا ہے، کتنا دل خراش واقعہ ہے یہ. اور اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عامر شجاع صاحب موجود ہیں، جو کہ مصطفیٰ عامر کے والد ہیں، اور وہی بات کروں گی جس طریقے سے بہت ساری کہانیاں، قصے کہانیاں، قیاس آرائیاں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت کنفیوزنگ ہیں، اس کو تھوڑا سا کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے اور چیزوں کو تھوڑا سا اسموتھ آؤٹ کرنے کے لیے ہم آج جو ہیں وہ مصطفیٰ عامر کے والد کے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. اور
جتنا مشکل وقت ہے یہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے اور اللہ پاک مصطفیٰ عامر کے لیے بھی آسانیاں کرے. عامر صاحب بہت 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جسٹ بیکاز یو آر کسٹم آفیسر آپ نے جو ہے وہ اپنے بچے کو چھوڑا ہوا تھا, مطلب لائک ٹھیک ہے میں تمام تر چیزیں پوری ہو رہی ہیں, گاڑی گھر یہ وہ جو چاہیے اس کو, ڈرگز وغیرہ, اینڈ یہ آپ کی نالج میں تھا کہ مصطفیٰ ڈرگز کرتا تھا. ان ساری باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں کلیریفائی کر دوں ایک چیز کہ بینگ اے کسٹم آفیسر میرے بچے بہت ذمہ داری کے ساتھ بڑے ہوئے تھے. کوئی پیسہ اور اس طریقے کی چیز ان کو بالکل بھی شو نہیں کی گئی تھی, نہ ان کو پتہ تھا یہ بات کا. جہاں تک دیکھیں گاڑیوں کا شوق اس کو تھا اور وہ میری گاڑی بھی چلا لیتا تھا, تو وہ شوق تو لڑکوں میں ہوتا ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جہاں تک بات آ گئی ڈرگس کی, تو دیکھیں میں اپنے بچے کو سے رات کو ملتا بھی تھا کہ میں آفس گوئنگ بنتا ہوں, پیچھے ماں بھی اس کو ہوتی تھی جو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی, وہ گھر پہ آتا بھی تھا, دن کے اندر وہ میکینکس کے پاس ہوتا تھا, وہ گاڑی بنوا رہا ہوا کرتا تھا, اس کی گاڑی ماڈیفیکیشن کر رہا ہوتا تھا. تو بات یہ جو لفظ ڈرگس کا ہے نا, وہ ڈرگس کا لفظ دیکھیں ڈیفینس کے اندر یا کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر لڑکے اگر 5-6 لڑکے اگر اچھے ہوں گے نا, تو ایک آدھ کوئی لڑکا ایسا ہوگا جو اگلے کو خراب کرتا ہے یا اگلے کو اٹریکشن دیتا ہے. دیکھیں برائی میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. کسی اگر ایک آدھ تھوڑی دفعہ برائی کے اندر وہ پڑا ہوگا, لیکن کوئی ہیبیچول میں نے نہیں دیکھا کبھی وہ کسی ایشو کے اندر ہے, کیونکہ وہ ملیشیا بھی گیا تھا, کووڈ کے دور میں وہ واپس آ گیا تھا. جو ڈرگ بچہ لیتا ہے نا وہ کبھی بھی یہ ساری چیزیں نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ سوال کویسچن جو ہے دیٹ از شوڈ بی ریلیٹڈ کہ وہ ڈرگ میں اس کا تعلق تھا. دیکھیں ڈرگ میں تعلق تھا, جو سائر حسین نے بیان دیا ہے کہ جی مصطفیٰ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, میرا ارمغان کے ساتھ تعلق تھا, اور ان کی ایک پوری چین بندی ہوئی تھی. تو مصطفیٰ کی چین نہیں بندی ہوئی تھی کوئی ایسی, ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ڈرگس کا اس کا کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا عامر صاحب, جس طریقے سے یہ والی بات ہوئی, اب دوسری طرف جس طریقے سے ارمغان کے والد اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں, مختلف باتیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے لایا گیا ہے اور یہ ہے اور فلانا ہے اور ایکس وائی زی, ان ساری باتوں پر آپ بینگ فادر بیکاز یو آر آلریڈی ٹراماٹائزڈ, اس کے بعد ایسی سچویشن کو آپ کی کبھی ان سے بات ہوئی ہے, آپ نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں میں نے کبھی بات نہیں کی ان کے ساتھ, حالانکہ ADC کورٹ کے اندر جس کا پہلا دن ریمانڈ تھا, تو میں اور میری مسز گئے ہوئے تھے وہاں پر. اس کی مسز یہ کون تھی مجھے نہیں معلوم, وہ چلتی بھی آئی ہیں, انہوں نے بات کرنا چاہا تو میں نے منع کیا. میں نے کہا جی میں آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا, آپ کا بچہ مجھے میرا بچہ دے دے. اس وقت تک میرا بیٹا نہیں ملا تھا مجھے, کہ آپ کا بیٹا میرا بیٹا مجھے دے دے, میں یہ کیسز بھی شاید واپس لے لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میری آپ کی سمپتیز میرے آپ کے ساتھ ہیں, لیکن میرے بیٹے نے ایسا کوئی رینسم کے لیے اسے نہیں اٹھایا, وہ تو اس کے بعد پیسہ ہی بہت ہے, وہ کیوں رینسم کے لیے اٹھائے گا. یہ اس کی ماں کے الفاظ تھے کسی کورٹ کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ اس کے فادر سے میری کل بات ہو رہی تھی بول چینل کے اوپر, انہوں نے مجھے ان کی اینکر نے مجھے ٹیک اپ کیا تھا, لیکن میں نے وہاں سے چھوڑ دیا تھا وہ شو, کہ میں اس کے باپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں, کیونکہ کوئی اس کی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی اس کی بات نہیں ہے. دماغی توازن کہتا ہے میرے بیٹے کا ٹھیک نہیں ہے, باپ کہتا ہے کہ جی وہ کوئی گون تھا یا کیا تھا وہ. تو اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں. میں ایک ریپوٹیڈ آدمی ہوں, میری ایک ریپوٹیشن ہے, میں ایک اگر سرکاری بندہ ہوں تو میری کوئی اسٹینڈنگ ہے, ان سے میں کیا بات کروں گا دونوں سے. اچھا عامر صاحب, یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کل کو, میں آپ کی مسز سے بھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ کل کو کوئی بھی ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس کیس کو واپس لے لیتے ہیں, کوئی پریشر ہے, کچھ بھی ہے, خود اللہ کی رضا کے لیے ہم معاف کرتے ہیں, اس طرح کا کچھ ہوگا؟ کیونکہ میں نے جو جتنے انٹرویوز آپ کے دیکھے ہیں, ان انٹرویوز میں آپ نے بہت کلیئرلی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ جو بھی مجرمان ہیں میں ان کو تخت تک لے کر جاؤں گا. اور یہ بات ٹھیک, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, جو کہ بہت زور سے لگی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس آدمی کی مینٹل کیپیسٹی دیکھیں
کہ وہ کراچی سے 200-250 کلو میٹر جاتا ہے میرے بیٹے کو جا کے ایک جھاڑیوں میں جا کے یہ دونوں شراز اور یہ اس کو جلا دیتے. تو کیا اسے پتا تھا کہ میں تو ایک مہینہ ہی غائب رہا نا, لیکن اللہ کی پکڑ تو تھی, مصطفیٰ کی پکڑ تو تھی کہ اس نے اس کو کہاں پہنچایا ہوا اس وقت. تو اللہ کی لاکھی بھی آواز ہے. اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں کہیں کمپرو کر دوں گا, یہ کوئی گاڑی کا کار ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ پرپزلی کیا گیا ہے, اور جو چیز پرپزلی کی گئی ہو وہ میں معاف کریں گے بالکل نہیں کروں گا. اچھا عامر صاحب, پرپس کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے والد کہتے ہیں کہ ہمارے حاسدین مصطفیٰ کے اور ارمغان کے حاسدین ایک ہیں, ارمغان اور مصطفیٰ سے جو لوگ جیلس تھے وہ ایک ہیں. واٹ واز دا پرائم پرپس؟ دیکھیں یہ بات میں نے بھی آئیو سے پوچھنے کی کوشش کی. میں نے کہا یار اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا ایشو تھا جو اس نے کیا. دیکھیں ابھی تک کلیئرٹی نہیں آئی ہے اس کے اندر. مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے وہی نہیں آئے گی نا, اب میرا بیٹا تو رہا نہیں ہے. اگر میرا بیٹا زخمی بھی ہوتا تو وہ مجھے ساری چیزیں بتا دیتا کہ جی میں گیا تھا اور کیوں گیا تھا, کس لیے گیا تھا. تو یہ بات تو ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہوئی ہے. وہ گیا, اس کو اس کے انہوں نے تشدد کیا, مارا. تشدد کیوں کیا؟ اب یا تو میں تو اس پوائنٹ کو لوں گا کہ جی کوئی پیسے کی لین دین نہیں تھی, تو کوئی جیلسی تھی. وہ اس کو جیلسی اور حسد کے اندر مارا, کیونکہ میرا بیٹے کی دوستیاں بہت فرینڈلی سرکل تھا اس کا, یا کسی نے اس کو بگ اپ کیا ہے اور اس نے یہ حرکت کی ہے. تو دیکھیں بہت گہرے دوست ہوتے نا بچپن کے, بہت گہرے دوست ہوتے, تو یہ بات سمجھ بھی آتی, لیکن کوئی تعلق واسطہ نہیں. لیکن یہ پھر کیوں ہوا ہے, یہ سوال یعنی ہمارے لیے بھی ہے. ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا ہے. اچھا بالکل لاسٹ میں ایک سوال ہے کہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی بات ہے جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے مختلف عامر صاحب پہلو نکالے جاتے ہیں. اب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ جس طریقے سے ڈرگس کی ریل پیل ارد گرد ہوتی ہے, جس طریقے سے پیسے کی ریل پیل ارد گرد ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اس طرح کے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. جو مارک ایکس مصطفیٰ کے پاس تھی دیٹ واز ان رجسٹرڈ, وہ ان رجسٹرڈ تھی. اور لیٹ می کلیئر یو, پلیز لیٹ می کلیئر یو. وہ گاڑی رجسٹرڈ تھی, وہ میرے بیٹے کے دوست اس کی فادر کے نام پہ تھی, پولانی کے نام پر. وہ گاڑی رجسٹرڈ تھی. وہ گاڑی ہمارے گھر پہ کوئی NCP گاڑی نہیں چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیکاز آپ کسٹم آفیسر ہیں تو آبویسلی گاڑیاں تو نان کسٹم ہی ہوں گی پھر, کیونکہ جو ایک عام تاثر دیا جاتا ہے. تو 28 سال ہو گئے میری سروس کو, اور میں نے کبھی NCP گاڑی نہیں چلائی ہے. NCP گاڑی کی مجھے بھی آفرز آ سکتی ہیں اور آتی ہوں گی, لیکن میں نے نہیں چلائی ہے. میں نے کبھی اپنے بچوں کو الاؤ نہیں کیا NCP گاڑی. میرے پاس ساری لوکل کھڑی ہوئی ہیں, لوکل سسٹمبل گاڑیاں. تو عامر صاحب آپ نے, سو سوری میں یہ سوال آپ سے کر رہی ہوں, کبھی ڈراؤنے خواب میں بھی سوچا تھا کہ اس طرح کا کچھ میرے بچے کے ساتھ ہوگا؟ بیکاز یو ہیو 2 kids نا, تو آپ نے کبھی, میں نے نہیں سوچا تھا. وہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ فلمی سین سارا میرے ساتھ ہوگا. مطلب مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا. دیکھیں مجھے وہاں, میں جب سرد خانے میں اس کو لینے گیا ہوں نا, تو آپ یقین کریں کہ مجھے منع کیا گیا وہاں. صاحب نے بھی, جو عیدی کا بیٹا, اس نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی مت دیکھیں. میں نے کہا یار میری اولاد بھی میرے ہاتھوں پیدا ہوئی ہے, بچپن اس کا میں نے دیکھا ہے 23 سال تک. میں نے کہا وہ جس حالت میں بھی ہے میں اس کو دیکھوں گا. کیسے میں نہیں دیکھوں؟ تکلیف مجھے ضرور ہوگی, لیکن میں کیوں نہ دیکھوں؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کو کس تکلیف سے وہ گزرا ہے. شاید وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بابا مجھے بچاؤ. یہ ساری, وہ زندہ تھا جب انہوں نے حرکت کی ہے, تو مجھے بتایا آپ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں, دید کی بات کیسے اس سے کر لوں, تاکہ آنے والے بچے یہ باہر نکلے اور آنے والے بچے کے ساتھ بھی یہی ہو. نہیں, اس کا تو اینڈ ہونا چاہیے. اس کو سزا جب تک مل نہیں جاتی, یو آر اسٹینڈنگ. جب تک میں زندہ ہوں. اف یو آر اسٹینڈنگ, آئی تھنک ہول نیشن از اسٹینڈنگ ود یو. جب تک میں زندہ ہوں. زندہ ہوں مطلب کچھ خطرہ ہے, دھمکیاں مل رہی ہیں؟ نہیں کوئی دھمکی نہیں ہے, لیکن یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے لایا گیا ہے اور میں یہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کچھ لوگ اکثر ان کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ یہ کوئی الگ چیز ہم نے پہلی دفعہ دیکھ لی ہے, ارمغان کے جو ابو ہیں مطلب بالکل ہی کچھ نیا کیریکٹر ہے, اس کے بارے میں کیا آگے کچھ؟ کون ارمغان یا کریکٹر؟ ارمغان کے ابو جو ہیں. جی وہ کافی زبردست کریکٹر ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں مجھے لایا گیا ہے, مجھے, وہ تو کہتے ہیں میں ایجنسی کا بندہ ہوں, ہاں مجھے پیسے دیں انٹرویو کے, ہاں, تو آپ کو مجھے لگتا ہے نہیں. آپ نے کچھ تھوڑی بہت بیکاز آپ کا آپ ہی کا کیس ہے سارا, آپ نے تھوڑی ریسرچ کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ کون ہے یار یہ شخص, یہ آپ نے جانا ہے؟ یہ امریکہ میں ہوتا تھا, اور امریکہ کے اندر شاید میرے خیال سے کوئی فرائڈ چکن وغیرہ کی اس میں بھی کام کرتا تھا, اور جابس کرتا تھا وہاں پر ہی. لیکن یہ کیسے بنا ہے یہ سوال, یہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان ہے, اور بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, بہت سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوئے ہیں, اور مجھے صرف اور صرف اس بات کا جو سوالیہ نشان یا جو تھاٹس میرے دماغ میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ایک 29 سال کا لڑکا کتنا بروٹل ہو سکتا ہے, یا ہمارے ارد گرد رہنے والے وہ لوگ جن کو ہم اپنے دوست کنسیڈر کرتے ہیں, جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ ہم تمام کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے زیادہ قریب ہیں, اس کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ واقعات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور ایک آج کل کے دور میں مطلب آپ کے گھر سے کوئی بھی بندہ, آپ کا بھائی, میرا بھائی, میری بہن, یا میرے ماں باپ, یا میں خود, ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انسان نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ آپ یہ سوچ کر نکلتے ہو کہ میں آدھے گھنٹے میں گھر واپس آ جاؤں گا, اور ایسا, اور وہ آدھے گھنٹے کا سفر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی نہ آپ کے گھر والے آپ کا چہرہ دیکھ پاتے ہیں اور نہ آپ کبھی دوبارہ ان سے مل پاتے ہو. اور کوشش, میرے خیال سے مجھے یہی کہنا چاہیے, پوری امید ہے سسٹم پہ کہ ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں جو بھی قاتل ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور جو بھی لوگ ہیں جن کو انصاف چاہیے, مصطفیٰ عامر کی والدہ, والد, فیملی پوری, ان کو ہر صورت انصاف ملے, اور ہر وہ بندہ جو کہ سسٹم کا حصہ ہے وہ سسٹم ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان تمام تر لوگوں کو پکڑے جو کہ نیٹ ورک ہمارے پورے شہر میں کام کر رہا ہے. میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ رضا, مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال, اللہ حافظ.